अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जान नवल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर एकदम से शादाब ने अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ बदल दिया था। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए उसने अपनी पूरी नेक नामी दाव पर लगा दी थी। ड्यूटी अब भी वो पूरी जिम्मेदारी से अदा करता था, लेकिन उसके बाद की दीगर तमाम मसरूफियात को शादाब ने ख़त्म कर दिया था। वो ना तो शाम को अब बाकायदा खेलने जाता था कि शाम के वक़्त उसने कुछ और ही तलाश कर लिया था, और लाइब्रेरी को तो उसने बिल्कुल ही फरमोश कर दिया था। वो ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैस वापस आता तो यूनिफॉर्म बदलता और 2 घंटे आराम करके तुलू आफ्ताब से पहले उठकर एक एक घंटा पीटी। अब भी इसका ममूद था कि ये बात सेहत के लिए मुफीद थी। उसके बाद ड्यूटी से घर आते आते 3 बज जाया करते थे। खाने के बाद वो आराम करता, फिर खुद को खूब सज संवार कर वो जीप लेकर कभी क्लब, कभी होटल और कभी किसी के घर या पार्क। ये आजकल उसकी सबसे अहम मसरूफियात थी। क्लब जाने की वजह से वहाँ की खूबसूरत लड़कियों और औरतों से उसकी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन ये दोस्ती दायमी तौर पर किसी के साथ भी ना थी। चंद रोज़ बाद ही उसका दिल एक लड़की की दोस्ती से बढ़ जाता तो वो उसको छोड़कर किसी दूसरी लड़की की तलाश शुरू कर देता, लेकिन बात फिर वही होती। चंद रोज़ बाद वो उस लड़की को भी छोड़ देता। यही वजह थी कि उसके हल्का अहबाब में बहुत सी लड़कियां शामिल हो गई थी। वो जिसने कभी खुद को किसी पाक दामन दोशीज़ा की तरह बचा कर रखा था कि उस पर और उसकी मोहब्बत पर सिर्फ आयशा का हक है। वो जिसने राह चलते भी एक नज़र इधर उधर ना डाल ली थी, अब आयशा कौन थी और कभी उससे शादाब की बहुत गहरी वाबस्तगी रही थी, वो ये सब कुछ भूल जाना चाहता था। वो जो साल में एक बार उसको कार्ड और हाथ लिखा करता था वो भी छोड़ दिया था। वो मुकम्मल तौर पर उसको भूल जाना चाहता था। ताहम ये अलग बात है कि बावजूद इन तमाम कोशिशों के वो अभी तक उसको भूलने में कामयाब ना हो सका था। आयशा से जुदा होने के बाद जब पहला नया साल आने वाला था तो वो ना चाहते हुए भी कार्ड खरीद लाया था। उस पर बजाय हैरियत और दुआ लिखने के जले दिल से लिखा था, ये दुआ है आतिश इश्क में, तू भी मेरी तरह जला करे, ना नसीब हो तुझे बैठना, तेरा दिल से दर्द उठा करे, तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले ना बुझा सके, तेरे मुंह से निकले यही दुआ कि ना घर किसी का जला करे। फौजी ज़िंदगी भी खाना बदोशी की ज़िंदगी होती है। ड्यूटी ज्वाइन करने से लेकर रिटायरमेंट तक टिक कर बैठने का मौका ही नहीं मिलता। शादाब का भी ट्रांसफ़र होता रहता, कभी एक शहर में और कभी दूसरे शहर में, और वह जो खुशी खुशी ये सब बातें बर्दाश्त करता रहा कि इस तरह उसको किसी लड़की को खुद नहीं छोड़ना पड़ता था। ट्रांसफ़र की सूरत में वो दोस्ती खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। इन मशागिल में अब वो सब कुछ भूल चुका था। 4 सदा तो फिर कभी जा ही ना सका था और ना ही अब माँ को खत लिखता। हालांकि माँ के खत बाकायदगी से आते थे जिनमें उसकी 4 सदा ने और शादी करने का मुतालबा होता था। यही वजह है शादाब खत का जवाब ही ना देता था। वो माँ को समझा नहीं सकता था कि वो मजबूर है। उसने कसम खाई है कि उसके निकाह में सिर्फ आयशा ही आएगी, जबकि आयशा से तो अब उसका हर ताल्लुक ही ख़त्म हो चुका था। फिर शादी करने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। वो पेशावर में 6 माह रहने के बावजूद 4 सदा ना गया था। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तब भी वो माँ से मिलकर रुखसत ना हुआ था। ताहम पैसे वो अब भी बाकायदगी से माँ के नाम भेजा करता था। शहरों शहरों फिरते हुए पूरे 2 साल गुजर गए थे। इन दिनों वह मुल्तान में था जब उसका ट्रांसफ़र अचानक रावलपिंडी GHQ में कर दिया गया और मुल्तान से रावलपिंडी चला आया। इस शहर में ज़िंदगी के अपने ही रंग थे। शादाब यहाँ ट्रांसफ़र होने पर बहुत खुश था। उस दिन वो ड्यूटी ऑफ होने के बाद कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए मार्केट चला आया। जब वो शॉपिंग मुकम्मल करके ऑफिसर्स मेस में वापस आया तो ज़िया आया बैठा था। उसे देखते ही पूछा, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से यहाँ तन्हा बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बस यार, शॉपिंग के लिए गया था। शादाब ने किताबें मेज़ पर डालकर बाकी दूसरा सामान अलमारी में रखते हुए कहा। ज़िया ने हैरत से मेज़ पर पड़ी किताबों को गौर से देखते हुए पूछा, यार शादाब, ये तुम जंगी नोयत की कुतब पढ़ते पढ़ते शेरी मजमूए की तरफ कैसे निकल गए? ज़िया की बात पर शादाब ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ज़िया, इस मकाम को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत और लगन से काम किया।
ٹریننگ کا 3 سالہ عرصہ تو محنت کرتے گزارا ہی تھا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے پوری توجہ کام کی طرف ہی رکھی۔ یار دوست چاہے چھٹی بھی چاہتے تھے، مگر میں نے کبھی چھٹی نہ لی۔ میں چاہتا تھا کسی طرح بھی ہو، کیسے بھی ہو، آفیسرز خوش رہیں اور میری پروموشن ہو۔ میں تو ان دنوں یہ بھی سوچا کرتا تھا، کاش کہ جنگ چھڑ جائے تاکہ مجھے اپنے جوہر دکھانے کے موقع ملے اور میں جنگی پلان بناتا، جنگی منصوبہ بندی کرتا۔ مطلب ظاہر ہے صرف 2 رینک تھے۔ جنگ تو خیر نہ ہوئی، لیکن قسمت کی مہربانی سے جن 2 رینک کی مجھے خواہش تھی وہ مجھے مل گئے۔ میں سیاچن گیا ہی اس نیت سے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی کارنامہ انجام دے سکوں کہ بہت سارے نوجوانوں نے سیاچن پر اپنی محنت سے قبل از وقت پروموشن حاصل کی تھی۔ پھر میرا بھی یہ خواب پورا ہو گیا، مجھے اپنے جوہر دکھانے کا موقع بھی ملا اور اس کا صلہ بھی میجر کے رینک کی صورت میں۔ مگر وہ جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، اس کو ہی حاصل نہ کر سکا۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا، نفرت سے دھتکار دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ان باتوں کا ان کتابوں سے کیا تعلق؟ ضیاء نے پوچھا۔ تعلق ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں سب کچھ بھول گیا، سمجھے کہ نہیں؟ شاداب نے ہنس کر اسے دیکھا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا، ضیاء نے کہا۔ تو شاداب نے کہا، یار لڑکیاں عشقیہ قسم کے رومانچ اشعار سن کر بہت خوش ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سنانے کے لیے، کیا سمجھے؟ بات ختم کر کے شاداب ہنسنے لگا۔ لیکن یاد کیسے کرتے ہو؟ یاد ہو جاتے ہیں تمہیں؟ ضیاء اس کی بات سمجھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ بس یار ایک بار رٹا لگا لوں تو پھر بھولتا نہیں۔ خیر تم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ ابھی تک کوئٹہ ہی دیکھ رہے ہو یا؟ شاداب نے پوچھا۔ ابھی تک کوئٹہ میں ہوں، باقی اپنی منگنی کے سلسلے میں لاہور آیا تھا اور سوچا تم سے بھی ملتا چلوں، ضیاء نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، آج آلٹری میس میں فنکشن ہے، تم بھی چلنا میرے ساتھ، شاداب نے اردلی کو چائے کے لیے میس کی کینٹین میں بھیجتے ہوئے کہا، اور ضیاء نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ مقررہ وقت پر وہ دونوں خوب اچھی طرح تیار ہو گئے آلٹری میس چلے گئے تھے، بلکہ خوب اچھی طرح تیار تو صرف شاداب ہی ہوا تھا۔ جب وہ پرفیوم کی پوری بوتل خود پر انڈیل رہا تھا، تب ضیاء نے اس کو چھیڑا بھی تھا کہ تم لڑکیوں سے بھی زیادہ اہتمام کر رہے ہو۔ یار واپسی پر میرا پروگرام کلب جانے کا بھی ہے، شاداب نے شرمندہ ہوئے بغیر ہنس کر کہا۔ یہ سب سچ بھی تھا، کلب تو اب وہ بلا ناگا جاننے لگا تھا کہ اس کی کوئی رات کلب جائے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس رات اس کو کلب جانے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ فنکشن میں اس کے سالانہ رپورٹنگ آفیسرز کمانڈر حیدر کی وائف کے ساتھ صاحبزادی بھی شامل تھی۔ شاداب ضیاء کے ساتھ ایک طرف کھڑا کوک پیتے ہوئے باتوں میں مصروف تھا۔ ضیاء نے اسے کئی بار بتایا تھا کہ کمانڈر حیدر کی دہتن ایک دہتر کب سے تمہاری طرف متوجہ ہے۔ شاداب نے خود بھی یہ بات محسوس کی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا خود اس کے پاس جائے یا اس کو اپنی طرف آنے کا انتظار کرے۔ نبیلہ بہت دیر سے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ رہی تھی، بلکہ کریم کلر کے شلوار سوٹ میں سیاہ مفلر گلے میں ڈالے وہ سب سے لاپرواہ کوک پیتے ہوئے اپنے ساتھی سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کو دیکھتی رہی اور آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی تعارف حاصل کرنے چلی آئی۔ شاداب اور ضیاء تو پہلے ہی محسوس کر چکے تھے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہے، اور اب اس کے قریب آنے پر ضیاء تو نہیں، البتہ شاداب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے نبیلہ کہتے ہیں، کمانڈر حیدر کی بیٹی ہوں، وہ خود ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ جی میں جانتا ہوں۔ شاداب نے اپنی دلکش مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اچھا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حیرت ہے، میں تو آپ کو نہیں جانتی، میں ابھی حال ہی میں ملتان سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں۔ شاداب اس میں پوری دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ آپ کا نام؟ وہ خود ہی پوچھنے لگی، حالانکہ اس کے تعارف کے بعد اپنا تعارف کروانا شاداب کا فرض تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا دوستی کرے یا نہ کرے کہ وہ اس کے آفیسر کی بیٹی تھی۔ آخر اس نے دوستی کا فیصلہ کر لیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، مجھے شاداب کہتے ہیں، میجر شاداب خان افریدی۔ اس نے اپنا پورا نام بتانا ضروری سمجھا۔ او آپ میجر ہیں؟ وہ حیرت سے شاداب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اتفاق سے شاداب اس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، لیکن آداب محفل نہیں بھولا تھا۔
اس کو معلوم تھا یہ کلب نہیں الٹری میس ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا محتاط تھا۔ نبیلہ خود ہی زیادہ بولتی رہی اور شاداب سنتا رہا۔ فنکشن سے اگلے دن ریاض کو یہ سمجھاتے ہوئے رخصت ہو گیا تھا کہ نبیلہ سے ذرا کم ہی دوستی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری شکایت باپ سے کر دے اور اس کا باپ تمہارے سالانہ رپورٹ خراب کر دے۔ پرواہ نہ کرنا، اول تو ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں۔ اب مجھے پروموشن کی بھی تمنا نہیں رہی، جس کے لیے یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کو ہی حاصل نہیں کر سکا تو پھر فائدہ؟ اور آخری بات یہ کہ وہ لڑکی خود میری طرف آئی تھی، میں اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ اب اگر وہ میری دوستی چاہے گی تو میں انکار نہیں کروں گا۔ پھر بھی احتیاط کرنا، کہہ کر ضیا چلا گیا تھا۔ شاداب نے اس کی بات پر توجہ نہ دی تھی۔ یہ الٹری فنکشن کے چند روز بعد کی بات ہے، جب شاداب اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا فون آ گیا۔ شاداب کو اس کا فون سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ کمانڈر کی بیٹی تھی۔ شاداب کے رینک اور ریجمنٹ کا معلوم ہونے کے بعد نمبر حاصل کرنا کچھ مشکل بات نہیں تھی۔ اس کا فون ریسیو کر کے شاداب کو خوشی ہوئی تھی۔ کہیے کیسے یاد کیا؟ شاداب خوشگوار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہم نے سوچا آپ تو شاید بھول چکے ہیں، ہم ہی یاد کر لیتے ہیں، وہ ناز سے بولی۔ ارے آپ بھی تو کوئی بھولنے والی چیز ہیں، شاداب نے شوہی سے کہا۔ آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ جی حکم کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا، شاداب نے لگاوٹ سے کہا۔ اچھا تو پھر خود ہی بتا دیں کہاں ملیں گے؟ اب میں کیا عرض کروں، آپ جہاں کہیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا، دامنا کو ٹھیک رہے گا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی رہے گا، شاداب نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ آپ آئیں گے نا؟ دیکھیے ڈیوٹی آف ہوتے ہی چلے آئیے گا، وہ حکم کرنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی بندہ حاضر ہو جائے گا، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاداب نے پھر لگاوٹ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ تو نبیلہ نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ شاداب نے ہاتھ میں پکڑے رسیور کو دیکھا، پھر کاندھے اٹھاتے ہوئے کریڈٹ پر ڈال دیا۔ ڈیوٹی آف ہوتے ہی وہ سیدھا میس آیا اور لباس بدل کر دامنے کو روانہ ہوا۔ جب وہ نبیلہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہ پہلے ہی سے وہاں موجود تھی۔ شاداب کو دیکھتے ہی کھل پڑی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے باغور شاداب کو دیکھنے لگی۔ پینٹ شرٹ میں بغیر ٹائی کے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نبیلہ بےخودی سے اس کو دیکھتی رہی۔ شاداب اپنی مردانہ وجاہت کو اچھی طرح جانتا تھا، تاہم اس کا فائدہ اس نے اب اٹھانا شروع کیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ صرف عائشہ کے تصور میں ہی گم رہتا تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ شاداب نے شوہی سے نبیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک پڑی، پھر مسکرا دی۔ کیا پروگرام ہے؟ شاداب نے اس پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ جگہ کا تو میں نے بتا دیا تھا، اب پروگرام بھی مجھے طے کرنا ہوگا، شاداب نبیلہ نے اٹھلا کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ پھر دامنے کو کے پہاڑوں پر وہ بہت دیر تک ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتا رہا، باتیں کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کی ہلکی پھلکی تعریف بھی، اس کے بغیر پوچھے۔ پھر اگلے دن ملنے کا وعدہ لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد تو یہ ملاقاتیں حسب توقع روز ہونے لگی تھی۔ نبیلہ اب کھل کر شاداب کی محبت کا دم بڑھنے لگی تھی۔ اب وہ دامنے کو کے علاوہ مری وغیرہ کی طرف بھی نکل جایا کرتے تھے۔ شاداب نبیلہ کو خوب اچھے اچھے رومانی اشعار سناتا، اس کی دل کھول کر تعریف کرتا، وہ سب کچھ سنتی، لیکن جب شاداب اس حجاب کو پھلانگنے کی کوشش کرتا تو وہ بڑے پیار سے شاداب کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی، اب بھی نہیں میجر صاحب، میں تھوڑی آزاد خیال لڑکی ضرور ہوں مگر ایسی ویسی نہیں، اور آپ کو اتنی آزادی بھی اس لیے حاصل ہے کہ میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں، لیکن باقی باتوں کی اجازت آپ کو شادی کے بعد ملے گی۔ شاداب خفا ہو جاتا کہ پیار بھی کرتی ہو اور پابندی بھی لگاتی ہو۔ جناب اگر اور انتظار نہیں کر سکتے تو ڈیڈی سے بات کر لیجئے، شاداب کو خوش کرنے کے لیے کہتی، جبکہ شاداب یہ سن کر پریشان ہو جاتا۔ پھر تو نبیلہ کی عادت بن گئی، شاداب جب بھی دائرے سے باہر ہونے لگتا وہ اس کو ڈیڈی سے ملنے کا مشورہ دیا کرتی تھی۔ 2-2.5 مہینے یوں ہی غارت ہو گئے شاداب کے اپنے خیال میں، اور پھر وہ سچ میں نبیلہ سے بیزار ہو گیا اور نبیلہ سے ملنے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن نبیلہ اب اس کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔
जब बहुत दिन शादाब उससे ना मिला तो उससे मिलने चली आई। शादाब ड्यूटी से आया तो उसे अपने कमरे में देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर अर्दली को बाहर जाने का इशारा करते हुए नबीला को देखने लगा। रोने से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अर्दली के बाहर जाते ही वो खड़ी हो गई और बढ़ाई हुई आवाज़ में बोली, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों मुझसे बच रहे हैं? ये तुम खुद से पूछो। शादाब ने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हें मेरी हर बात, हर हरकत पर एतराज़ है। हर वक्त पाबंदी, ये ना करो वो ना करें। जब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो फिर मिलने का फ़ायदा, सो मैंने छोड़ दिया। आई एम सॉरी, वो शादाब के सीने से लगते हुए बोली। शादाब ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। नबीला रोती रही और कहती रही, आप नहीं जानते इन गुजरते दिनों में मुझ पर क्या गुजरी है। मैं आपकी नाराज़गी नहीं सह सकती, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। शादाब ज़रा भी मुतासर ना हुआ। उसकी खुली आंखों में आयशा का सरापा फिर रहा था। वो भी यूं ही उसके सामने गिड़गिड़ाया था। वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकेगा, जान दे देगा। जवाब में उसने जो कहा उसने शादाब को अंदर बाहर से तोड़ कर रख दिया था। ये आयशा की बातों का रद्द-ए-अमल ही तो था जो वो इन राहों पर चला आया था। उसके अंदर आग सी जल उठी। प्लीज़ माफ़ कर दें, अब कुछ नहीं कहूँगी। वो नबीला की आवाज़ सुनकर चौंका, फिर मुस्कुरा कर उसको देखा और दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर झुक गया। कुछ देर बाद उसके साथ होटल जा रहा था। नबीला ने रास्ते में उसे बताया, शाबी, मैंने मम्मा से बात कर ली है। मैंने उनको बताया था कि मैं आज तुम्हें साथ लेकर घर आऊँगी। शादाब ने गाड़ी चलाते हुए उसको देखा, फिर जीप सड़क के किनारे रोक कर पूछा, क्या कहा था तुमने अपनी मम्मा से? आप नाराज़ जो थे, मैंने सोचा अब वक्त आ गया है कि मम्मा से बात कर ली जाए। मैंने उनको तुम्हारे बारे में बता दिया और कहा आज शाबी रात के खाने पर मेरे साथ घर आएगा। अब मम्मा ने डैडी को बता दिया होगा। चलेंगे आप मेरे साथ घर? वो शादाब के कंधे से लगी पूछ रही थी और शादाब दांत पीस रहा था। फिर उसने गुस्से से कहा, नबीला, तुम्हें मुझसे पूछे बगैर उनको वक़्त नहीं देना चाहिए था। मगर क्यों? आप फारिग ही तो हैं। मैं फारिग नहीं हूँ, कहकर शादाब उसको होटल की बजाय उसके घर के बाहर ये कहते हुए ड्रॉप कर गया कि एक ज़रूरी काम याद आ गया है। वो वाकई इस वक्त परेशान हो गया था जो थे। मैंने सोचा अब वक्त आ गया है कि मम्मा से बात कर ली जाए। मैंने उनको तुम्हारे बारे में बता दिया और कहा आज शाबी रात के खाने पर मेरे साथ घर आएगा। अब मम्मा ने डैडी को बता दिया होगा। चलेंगे आप मेरे साथ घर? वो शादाब के कंधे से लगी पूछ रही थी और शादाब दांत पीस रहा था। फिर उसने गुस्से से कहा, नबीला, तुम्हें मुझसे पूछे बगैर उनको वक़्त नहीं देना चाहिए था। मगर क्यों? आप फारिग ही तो हैं। मैं फारिग नहीं हूँ, कहकर शादाब उसको होटल की बजाय उसके घर के बाहर ये कहते हुए ड्रॉप कर गया कि एक ज़रूरी काम याद आ गया है। वो वाकई उस वक़्त परेशान हो गया था, लेकिन अगले ही रोज़ उसकी ये परेशानी ख़त्म हो गई जब GHQ से अचानक उसकी खिदमत को ISI के हवाले करके उसको मुजाहिदीन की एक जमात के साथ बहुत खुफिया और एहसास किस्म की तहकीकात के लिए अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। और वहाँ जाकर आर्जी तौर पर वो अपने अहम मिशन की वजह से वो सब कुछ भूल गया, सिर्फ काम में मसरूफ़ रहा कि उसकी ये आदत थी कि काम के वक्त उसको सिर्फ काम ही याद रहता था। अपनी ड्यूटी उसने हमेशा पूरी जिम्मेदारी से अदा की थी। पूरे 8 माह वो अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ बेस बदल कर अपनी ड्यूटी देता रहा, कभी काबुल तो कभी जलालाबाद, गजीद, हवाज, लोगर और न जाने कहाँ कहाँ। मिशन ऐसा सहज था कि उसको उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचकर पाकिस्तान जा सकेगा, लेकिन कुछ भी ना हुआ। वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जान जैसी सस्ती चीज़ को बचाकर ठीक 8 माह के बाद पाकिस्तान वापस आया तो मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान का बहुत सा हिस्सा आज़ाद करवा चुके थे। वक्तन वापसी पर वो मुख्तसर अरसा GHQ में तैनात रहा। फिर अफ़गानिस्तान में दी जाने वाली अहम ड्यूटी पर प्रमोशन के साथ उसका ट्रांसफ़र कोयटा छावनी कर दिया गया और वह मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक कंधों पर सजाए इस शहर में चला आया जिसको भूलने के लिए और जिससे इंतकाम लेने के लिए उसने मेरी पूरी पाठशाई और नेकनामी ज़ाया कर दी थी। वो कोयटा आया तो ज़िया अभी तक वहीं था, ताहम अब वो शादी कर चुका था। उसकी रहाइश मेस की बजाय छावनी एरिया के एक घर में थी।
وہ ڈیوٹی کے دوران شاداب سے ملا تھا اور جب اپنی شادی کی خبر سنائی تو شاداب مکہ لہراتے ہوئے بولا، اوئے میرے بغیر ہی شادی کر لی، بڑے بے مروت نکلے یار، تم ان دنوں افغانستان میں تھے، پھر کیا تمہارے انتظار میں شادی ملتوی کر دیتا، جبکہ اس مشن میں تمہارے زندہ بچ کر آنے کی امید کم ہی تھی کہ وہاں کے بہت سے ایجنٹوں کے علاوہ افغانستان فوجی بھی تمہاری خدمت کے لیے موجود تھے، بلکہ ہیں۔ ضیاء نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، اوکے یار چلتا ہوں، تم چلو نا میرے ساتھ گھر، بھابھی سے نہیں ملو گے؟ ضیاء نے اٹھتے ہوئے اسے دیکھا، ابھی نہیں، پھر کسی دن حاضر ہو جاؤں گا، شاداب نے کہا تو ضیاء چلا گیا۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد شاداب میس آیا، لباس بدلا، پھر جیپ لے کر آوارگی کے لیے نکل گیا۔ بہت مدت بعد آج پھر دل اس کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ شاداب نے بہت ضبط کیا، لیکن عائشہ کی محبت اس کے اپنے اختیار اور کنٹرول میں کب تھی؟ دل اپنی مرضی کے لیے تڑپنے لگا تو اس نے سوچا، ایک نظر دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ یہی سوچ کر اس نے جیپ کا رخ کوئٹہ کالج والی روڈ کی طرف موڑ دیا۔ وہ کوئٹہ کالج کے سامنے سے گزرا اور اس کی نظر نہ آنے پر ایک ہی دم غصے میں آتے ہوئے جیپ کی اسپیڈ بڑھا دی اور اچانک اس کے سامنے سے آتی ہوئی دوسری گاڑی سے ٹیک اوور کرتے ہوئے اس کی جیپ الٹتے بچی۔ پھر کچھ دیر تو سڑک کے کنارے کھڑا رہا اور خود کو سنبھالتا رہا، اپنی بے بسی پر کودتا رہا۔ بعد میں دل بہلانے کے لیے ضیاء کے گھر روانہ ہو گیا۔ ضیاء اس کو اچانک دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس نے کہا تھا پھر کسی دن آؤں گا اور آج ہی چلا آیا، لیکن اس سے پوچھا نہیں اور شاداب کو لیے ڈرائنگ روم میں چلا آیا، جہاں پہلے ہی اس کی بیوی کے ایک مہمان آئی بیٹھی تھی۔ ایفی، یہ میرا عزیزہ جان دوست شاداب، اس نے بیوی سے کہا۔ آداب، ضیاء کی بیوی نے جلدی سے ہاتھ پیشانی پر لے جاتے ہوئے کہا تو شاداب کو بہت شرمندگی ہوئی کہ وہ بغیر کوئی گفٹ لیے چلے آیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور ہزار کے 5 نوٹ ایفی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سوری بھابھی، میں بغیر گفٹ کے چلا آیا، ابھی آپ آنے کا پروگرام تو نہیں تھا، بس اچانک ہی موڈ بن گیا، اب آپ خود ہی اپنی پسند سے کچھ خرید لیجیے گا۔ ایفی نے حیران ہو کر پہلے ہاتھ پر رکھے نوٹوں کو دیکھا، پھر ضیاء نے کہا، رکھ لے بھائی، دوست ہے میرا، بہت کماتا ہے، لیکن ضائع کرنے کے لیے تمہارا تو حق ہے، وہ تو بغیر حق کے بھی لوگوں کو گفٹ دیتا رہتا ہے، بہت فراخ دل ہے۔ شاداب نے گھور کر ضیاء کو دیکھا، پھر کہا، بھابھی اس کی بکواس پر نہ جائیں، یہ بڑا خبیث ہے۔ میں یا تم؟ ضیاء نے ہنستے ہوئے پوچھا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ایفی کی دوستی نے کہا، ضیاء بھائی میں بھی یہاں موجود ہوں، کچھ خیال کیجیے۔ ارے سوری، ضیاء نے کہا، پھر شاداب کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرے دوست ہیں، لیفٹیننٹ کرنل شاداب اور یہ کیپٹن ڈاکٹر ثریا، آج کل کوئٹہ کے CMH میں ہوتی ہیں۔ ضیاء نے ایک گہری نظر لڑکی پر ڈالی، عمر 30-32 کے قریب ہوگی، اس کا رنگ صاف اور نقش بس عام سے تھے، لیکن شاداب کو خوبصورتی کب عزیز تھی، اس کے لیے تو صرف دوستی کرنا اہم تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، شاداب نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عورت کو پرکھنے کا اس کا یہ ایک اپنا طریقہ تھا، اگر عورت یا لڑکی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ میں ہاتھ دیتی تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ عورت آزاد خیال ہے، دوستی کرنا کوئی بری بات نہ ہوگی۔ ثریا نے ایک لحظہ کچھ سوچا، پھر شاداب سے ہاتھ ملا لیا۔ شاداب مسکرایا، پھر ہاتھ چھوڑ کر ضیاء کو دیکھنے لگا جو کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ بھابھی چائے وغیرہ ملے گی یا؟ شاداب نے بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی لائی۔ ایفی باہر نکل گئی اور شاداب کو بھول کر ثریا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کب سے ہیں آپ یہاں کوئٹہ میں؟ اس نے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، ثریا نے دل میں اس کی وجاہت کو سراہتے ہوئے کہا۔ پہلے کہاں تھی آپ؟ شاداب نے ضیاء کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلے پشاور، پھر CMH راولپنڈی میں تھی، اب 1 سال پہلے یہاں ٹرانسفر کر دی گئی، وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ اور سنائیں، کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ شاداب معلوم کرنا چاہتا تھا وہ شادی شدہ ہے یا تنہا۔ کچھ خاص نہیں، ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت گھر پر رہتی ہوں یا پھر کبھی کسی فنکشن میں چلی جاتی ہوں۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ شاداب نے پوچھا تو ضیاء نے گھور کر اس کو دیکھا، مگر شاداب لاپرواہ بنا رہا، بلکہ اب تو ضیاء کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جی میں نے شادی نہیں کی، ثریا نے آستگی سے کہا۔ کیوں؟ شاداب نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ بس موڈ نہ بن سکا، ثریا نے کہا تھا
ارے یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، شادی میں رکھا ہی کیا ہے سوائے ذمہ داریوں کے، میں نے بھی شادی نہیں کی۔ شاداب خوش ہو کر اس کو بتا رہا تھا اور ضیاء بیٹھا دانت پیس رہا تھا۔ اتنے میں ایفی چائے لے کر آ گئی تو شاداب ضیاء سے باتیں کرنے لگا جس کا موڈ سخت آف تھا۔ چائے پیتے ہی ثریا جانے کو اٹھی تو شاداب بھی اجازت لے کر اٹھ گیا۔ تم بیٹھو ابھی، ضیاء نے اس کی حیثیت سمجھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں یار اب میں بھی چلتا ہوں۔ شاداب اس کی کیفیت سمجھ کر مسکرایا اور باہر نکل آیا۔ ثریا پیدل ہی جا رہی تھی۔ شاداب نے پوچھا، آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اوہ شکریہ۔ وہ مسکراتی ہوئی جیپ میں بیٹھ گئی اور پھر اسے دوستی کرنا شاداب کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ اس کو فریب دینے اور جھوٹی تعریف کرنے کا فن پوری طرح آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا لڑکیاں اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ خوب سے خوب تر انداز میں تعریف کرتا جانتا تھا، بلکہ ساتھ موقع کی مناسبت سے اشعار بھی پڑھ دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے دل کھول کر ثریا کی تعریف کی تھی اور جب ثریا کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے شاداب نے پوچھا، کیا میں کبھی کبھار آپ سے ملنے آ سکتا ہوں، تو اس نے باہوشی اجازت دے دی تھی، بلکہ کل رات کے کھانے کی دعوت خود ہی دے ڈالی تھی جس کو شاداب نے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا۔ 2 ہفتوں میں وہ بے تکلفی کی ہر حد پہ لنگھ چکا تھا۔ اس دوران ضیاء سے اس کا سامنا کم ہی ہوا، گو کہ وہ شاداب کا بہت گہرا دوست تھا، لیکن چونکہ بہت جونیئر تھا اس لیے ڈیوٹی کے دوران ضیاء کا سامنا نہ کرنے کی کوشش میں شاداب کامیاب رہا تھا۔ اسے معلوم تھا ضیاء ثریا کے ساتھ اس کی دوستی کو پسند نہیں کرے گا، اس لیے اس نے ضیاء کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس رات وہ دیر سے میس پہنچا تو ضیاء اس کے کمرے میں موجود اردلی سے باتوں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی شاداب اندر داخل ہوا ضیاء اس کو گھورنے لگا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے شاداب نے اردلی کو جانے کا اشارہ کیا اور خود سلیپنگ سوٹ لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ باہر آیا تو اردلی بھی جا چکا تھا جبکہ ضیاء بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تم کیسے آئے اس وقت؟ شاداب نے سوٹ پر نائٹ گاؤن پہنتے ہوئے اس کو دیکھا۔ 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھے تم؟ شٹ اپ کیپٹن ضیاء، اپنے اور میری رینک کا خیال کر کے بات کرو، شاداب نے سخت لہجے میں کہا۔ شاداب تم؟ ضیاء پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ سر کہہ کر بات کرو بدتمیز، شاداب افسرانہ انداز میں گھررایا۔ تم؟ ضیاء نے گھور کر اسے دیکھا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اور شاداب مارے غصے کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ ضیاء کیا کہہ کر گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں تمہیں، تمہاری خصلت اور تمہارے کردار کو، تو یہ میں ہوں بے غیرت پٹھان، شاداب خان افریدی، وہ جو عزتوں پر قربان ہو جاتے تھے، بلکہ وہ ہو جاتے ہیں، اور میں عزتوں سے کھیل رہا ہوں۔ کیا میں یہ سب خوشی سے کرتا ہوں؟ مجھے ان راہوں پر لانے کی ذمہ دار کون ہے؟ او عائشہ، کاش آپ مجھے اس روپ میں دیکھ سکتی۔ وہ کرب سے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ اگلے روز اس نے ضیاء کو اپنے آفس طلب کیا تو معلوم ہوا وہ چھٹی لے کر چلا گیا۔ شاداب اپنے رات والے رویے پر معذرت کرنا چاہتا تھا لیکن ضیاء نہ ملا۔ شاداب بے حد پشیمان تھا اور رات والے رویے، پھر ڈیوٹی کے بعد وہ پریشان سا میس آیا تو گھر سے ماں کا خط آیا ہوا تھا۔ شاداب کی عادت تھی ٹرانسفر ہوتے ہی پہلا کام ماں کو ایڈریس بھیجنے کا کرتا کہ خدا نخواستہ ایسی ویسی بات ہونے کی صورت میں وہ بے خبر ہی نہ رہ جائے۔ اس نے خط کھول کر ایک نظر ڈالی۔ ماں نے لکھا تھا، ڈھیروں دعاؤں کے بعد سجاد کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے اور شادی میں تمہیں ضرور آنا ہوگا۔ اگر تم نہ آئے تو پھر کبھی مجھ سے نہ مل سکو گے اور نہ ہی پھر میں تمہیں خط لکھوں گی اور نہ ہی پھر تم مجھے پیسے بھیجنا۔ ماں کی دھمکی پڑھ کر شاداب مسکرا دیا۔ پہلے تو ماں کے ہاتھ میں صرف ایک بات ہوتی تھی، اس کی شادی کی، جس کی وجہ سے وہ خط کا جواب بھی نہ دیتا تھا، لیکن آج انہوں نے اس کی شادی کے بارے میں کچھ نہ لکھا تھا، صرف سجاد کی شادی کی اطلاع دی تھی۔ سجاد شاداب کے ماموں کا بڑا بیٹا تھا اور ابھی اس کی عمر بامشکل 21 برس تھی۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ شاداب سوچ رہا تھا، تاہم اس نے شادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اگلے ہی دن وہ چھٹیاں لے کر ضیاء سے ملے بغیر
اور معذرت کیے بغیر اپنے گاؤں چار سدہ روانہ ہو گیا۔